صلاح الدین ایوبی پر متعدد بار قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ تاریخ میں ان تمام کا ذکر نہیں آیا۔ نیچے لکھے طرز کے 2 حملوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار ایک فدائی قاتل نے سلطان ایوبی پر اسی طرح سوتے میں خنجر کا وار کیا تھا۔ خنجر پگڑی میں لگا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا تھا۔ یہ قاتل سلطان ایوبی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے محافظ دستے کے چند ایسے محافظ پکڑے گئے تھے جو کرائے کے قاتل تھے۔ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں جو سوڈان کی سرحد کے ساتھ ملتا تھا، صدیوں پرانی کسی پیچ در پیچ عمارت کے کھنڈر تھے۔ اس زمانے میں مصر کی سرحد کچھ اور تھی۔ صلاح الدین ایوبی کہا کرتا تھا کہ مصر کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں، تاہم سوڈانیوں نے ایک خیالی سی سرحد بنا رکھی تھی۔ کھنڈروں کے ارد گرد کا علاقہ دشوار گزار تھا۔ غالباً فرعون کے وقتوں میں یہ علاقہ سرسبز تھا اور وہاں پانی کی بھی بہت حد تھی۔ خشک جھیلیں اور 2 ندیاں کے گہرے اور خشک پہاڑ بھی تھے۔ ریتیلے چٹانیں بھی تھی اور ریتیلی مٹی کے ٹیلے بھی۔ ان کی شکل کسی بہت بڑی عمارت کے کھنڈروں کی مانند تھی۔ کہیں ٹیلا ستون کی طرح دور اوپر تک چلا گیا تھا اور کہیں ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ جہاں جہاں جگہ ہموار تھی وہاں ریت تھی۔ چٹانیں اونچی بھی تھی، نیچے بھی تھی۔ اس علاقے کے ارد گرد کہیں کہیں پانی تھا، لہذا درخت بھی تھے اور وہاں کے رہنے والے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کم و بیش 40 میل لمبا اور 10-12 میل چوڑا یہ علاقہ آباد تھا۔ یہ آبادی مسلمان تھی۔ ان میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ ان کے عجیب و غریب سے عقیدے تھے۔ فرعونوں کی عمارت کے کھنڈروں سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ان کے ارد گرد کا علاقہ بھی ایسا تھا کہ دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ وہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں بند روحیں رہتی ہے جو دن رات کے دوران بھی جانوروں کی صورت میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور کبھی اونٹوں پر سوار سپاہیوں کے بیس میں اور کبھی خوبصورت عورتوں کے روپ میں نظر آتی ہے، اور رات کو وہاں سے ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ کوئی 1 سال سے یہ کھنڈر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کی فوج کے لیے بھرتی کی مہم شروع ہوئی تھی، تو بھرتی کرنے والے اس علاقے کے ارد گرد بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے انہیں خبردار کیا کہ وہ ٹیلوں کے اندر نہ جائے۔ انہیں پر اسرار آوازوں، ڈراؤنی چیزوں اور بدروحوں کی کہانیاں سنائی گئی تھی۔ اس علاقے سے فوج کو بہت بھرتی ملتی تھی، مگر اس کے بعد بھرتی کرنے والے گئے تو لوگوں کا رجحان بدلا ہوا تھا۔ سرحد پر گشت کرنے والے دستوں نے رپورٹ دی تھی کہ گشتی سنتری بھی اس علاقے کے اندر نہیں جایا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کسی انسان کو ادھر جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ لوگوں کو اندر جاتا دیکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والے ڈرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مطمئن سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ہر جمعرات کے روز رات تک اندر میلہ سا لگتا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوا کہ سرحدی دستوں کے 4-5 سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان کے متعلق یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ بھگوڑے ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے جہاں دشمن کے ملکوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے، وہاں اس نے اپنے ملک میں بھی جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ غیر مسلم مورخوں نے سلطان ایوبی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس نے آج کے انٹیلیجنس نظام اور کمانڈو تاریخ جنگ کو خصوصی اہمیت دے کر ٹریننگ کے نئے طریقے دریافت کیے، اور یہ ثابت کر دیا کہ صرف 10 افراد سے 1000 نفری کی فوج کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی مورخوں نے سلطان ایوبی کے اس فن کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، لیکن اس دور کے واقعہ نگاروں نے جو تحریریں قلم بند کی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ عظیم پاسبان انٹیلیجنس، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کا کس قدر ماہر تھا۔ اندرون ملک اس کی انٹیلیجنس گوشے گوشے پر نظر رکھتی ہے اور فوج کی مرکزی کمان کو رپورٹ دیتی رہتی تھی۔ یہ اسی نظام کی اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت تھا کہ مصر کے دور دراز کے ایسے علاقوں کی سرگرمیوں کی اطلاع بھی مرکز کو پہنچا دی گئی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس چھوٹے سے خطے کو تو
خدا نے فراموش کر رکھا ہے، مگر مخبروں نے وہاں کے لوگوں کی صرف ذہنی تبدیلی دیکھی اور اس کی اطلاع دی تھی کہ انہیں اب یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ اس اطلاع کے بعد 2 مخبر قتل یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف ٹیلوں کے ڈراونے علاقے کے اندر جانا شروع کر دیا، بلکہ وہ فرعونوں کی اس پیچ در پیچ عمارت کے کھنڈروں میں بھی جانے لگے تھے، جہاں جانے کے تصور سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک شترو سوار آیا۔ یہ اجنبی مسلمان اور مصری تھا۔ اس کا اونٹ اچھی نسل کا اور تندرست تھا۔ اس مسافر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے یہ قصہ سنایا کہ وہ غربت سے تنگ آ چکا تھا۔ اب وہ رازانی اور چوری کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ پیدل تھا۔ وہ اس امید پر اس علاقے میں آ گیا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں، اس لیے ریزنی کرتے پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ بہت دن پیدل چلتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ آخر ٹیلوں کے اس علاقے جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں جا کر گر پڑا۔ اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے خدا سے مدد مانگی۔ اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے ابھی گناہ نہیں کیا، گناہ کی صرف نیت کی ہے۔ اگر تم کسی کو لوٹ کر یہاں آتے تو تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن جاتا اور شیطان کے چھوڑے ہوئے درندے تمہارا گوشت جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوتا تمہیں دکھا کر کھا جاتے۔ اس آواز نے اجنبی پر گشیر طاری کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا جو دودھ کی مانند سفید اور آنکھوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ آواز جو اس نے سنی تھی اسی بزرگ کی تھی۔ اجنبی کی زبان بند ہو گئی اور وہ کانپنے لگا۔ بزرگ نے اسے اٹھا کر کہا، مت ڈرو مسافر، یہ سب لوگ جو یہاں آنے سے ڈرتے ہیں بد نصیب ہے، انہیں شیطان ادھر آنے نہیں دیتا۔ تم جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ یہاں اب فرعونوں کی خدائی نہیں ہو رہی، یہ حضرت موسیٰ کی مملکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہیں آسمان سے اترنے والے ہیں۔ اب اسلام کی قندیلیں اسی کھنڈروں سے روشن ہوگی جن کی روشنی ساری دنیا کو منور کر دے گی۔ جاؤ، لوگوں کو ہمارا پیغام دو، انہیں یہاں لاؤ۔ اجنبی نے کہا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، جسم سوکھ گیا ہے۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، تم اٹھو اور 50 قدم شمال کی طرف جاؤ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ڈرنا نہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہیں ایک اونٹ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اجنبی نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ اٹھ کر چلنے لگا تو اس کے جسم میں طاقت آ گئی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ یہ کسی فرعون کی بدرو ہے۔ اس نے پیچھے نہیں دیکھا، بدرو کے ڈر سے قدم گنتا رہا اور راستہ گھم گیا۔ 50 قدم پر یہ اونٹ بندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کھانا بندھا ہوا تھا جو اس نے کھا لیا اور پانی بھی پی لیا۔ اس کے جسم میں ایسی طاقت آ گئی جو پہلے اس کے جسم میں نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کو ایک تھیلی کھول کر دکھائی جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ یہ تھیلی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اجنبی اونٹ پر سوار ہوا اور اس گاؤں میں آ گیا جس میں بیٹھا وہ قصہ سنا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کو سفید ریش بزرگ کا پیغام دیا اور چلا گیا۔ اس کا سنانے کا انداز ایسا پرکشش تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ٹیلوں کے علاقے میں جانے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ لیکن گاؤں کے بوڑھوں نے کہا کہ یہ اجنبی انسان نہیں بلکہ کھنڈر کے شرشرار کا حصہ ہے۔ انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہے کہ چھپے ہو کو بے نقاب کرنے کی اور بھید کو پا لینے کی کوشش کرتی ہے۔ جن جسموں میں جوانی کا خون ہوتا ہے وہ خطرے مول لے لیتے ہیں۔ گاؤں کے جوانوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ وہاں جائیں گے۔ اشرفیوں کا جادو بڑا سخت تھا جسے وہ لوگ بچ نہیں سکتے تھے۔ اس 40 میل لمبے اور 10 میل چوڑے خطے میں
جتنے گاؤں تھے ان سب سے اطلاع ملی کہ ایک اجنبی مسافر یہی قصہ سنا گیا ہے۔ کچھ لوگ تج و عجب اور فیصلے کے درمیان بھٹک رہے تھے، مگر ادھر جانے سے سب ڈرتے تھے۔ بعض آدمی گئے بھی، لیکن ٹیلوں کے پر اسرار علاقوں کو دور سے دیکھ کر واپس آ گئے۔ کچھ روز بعد دو جواں شتر سوار تمام علاقے میں گھوم گئے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی قصہ سنایا جو ذرا مختلف تھا۔ وہ بہت دور کے سفر پر گھوڑوں پر جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دو ٹٹو تھے جن پر قیمتی مال تھا۔ یہ تجارت کا مال تھا جو وہ سوڈان لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مال بھی چھین لیا۔ مال کے ساتھ گھوڑوں اور ٹٹو بھی چھین لیے، اور انہیں بھی سفید ریش بزرگ نظر آیا۔ اس نے انہیں وہی پیغام دیا اور کہا، تمہیں شیطان کے درندوں نے لوٹا ہے، تم اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ تمہیں 50 قدم پر اونٹ کھڑے ملیں گے، اور ان کے ساتھ جو کچھ بندہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، لیکن مال و زر دیکھ کر آپس میں نہ لڑنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ انہیں بھی اسی بزرگ نے کہا کہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو پیغام دے کہ ان کھنڈروں سے ڈرے نہیں۔ اس کے بعد ایسی ہی بہت ساری روایتیں سنی اور سنائی جانے لگی۔ ان میں ڈر اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ ایسی کوشش تھی کہ لوگوں نے ٹیلوں کے ارد گرد پھرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بعض لوگوں کو اندرونی علاقے سے باہر جاتے اور آتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اندر ایک درویش بزرگ ہے جو غیب کا حال بتاتا اور آسمانوں کی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ امام مہدی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ ہے، اور کوئی حضرت عیسیٰ کہتا ہے۔ ایک بات وثوق سے کہی جاتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی ہے خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ گناہ گاروں سے نہ ملتا ہے نہ انہیں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ طلسماتی اور پر اسرار روایتیں اور حکایتیں لوگوں کو اندرونی علاقے میں لے جانے لگی۔ آگے جا کر انہوں نے پہلی بار وہ کھنڈر دیکھے جن سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ ان کے اندر بھی گئے۔ یہ کمزور غلام گردشوں اور گاروں جیسے راستے کی بھول بھلیا تھی۔ ایک کمرہ بہت ہی وسیع اور اس کی چھت اونچی تھی۔ جالے لٹک رہے تھے اور ماحول پر بہت ہیبت طاری تھی، لیکن وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں سیڑھیاں فرش سے نیچے جاتی اور تہخانوں میں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ عمارت ان فرعونوں کی تھی جو اپنے آپ کو خود خدا کہتے تھے۔ وہ کسی کسی کو نظر آتے تھے۔ لوگوں کو اس عمارت میں اکٹھا کر لیا کرتے، اور لوگوں کو ان کی صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز ایک ایسی سرنگوں سے گزر کر آتی تھی جن کے دہانے بڑے کمرے میں تھے مگر نظر نہیں آتے تھے۔ بولنے والا سرنگ کے دوسرے سر پر ہوتا تھا، جس کے متعلق کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے خدا کی آواز سمجھتے تھے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا۔ ان بڑے کمروں میں روشنیوں کا ایسا انتظام ہوا کرتا تھا کہ مشالیں نظر نہیں آتی تھی۔ کمرے روشن رہتے تھے۔ آئینے کی طرح چمکیلی دھات کی چادریں استعمال کی جاتی تھی جن سے چھپی ہوئی مشالے کی روشنی منعقد ہوتی۔ وہ تو صدیوں پرانی بات تھی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس عمارت میں پھر وہی آوازیں گونجنے لگی جنہیں لوگ خدا کی آواز سمجھا کرتے تھے۔ ذرا سے وقت میں لوگوں کے دلوں سے کھنڈروں کی ہیبت نکل گئی۔ وہ جب بڑے کمرے میں جاتے تو اس سے پہلے انہیں اندھیری اور فراخ سرنگوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آگے بہت ہی فراخ اور اونچی چھت والا کمرہ آ جاتا جس میں روشنی ہوتی مگر کوئی مشال نظر نہیں آتی تھی۔ وہاں گونج کی طرح آواز آتی، ہم نے تمہیں اندھیرے میں سے نکال کر روشنی دکھائی ہے۔ یہ کوہ طور کی روشنی ہے، اس نور کو دلوں میں داخل کر لو۔ فرعونوں کی بدروحیں بھی مر گئی ہیں، اب یہاں موسیٰ کا نور ہے، اور اس نور کو عیسیٰ اور زیادہ منور کرے گا۔ خدا کو یاد کرو، کلمہ پڑھو۔ اور لوگ حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھتے اور کلمہ طیبہ گنگنانا شروع کر دیتے تھے۔ اگر اس آواز میں خدا، حضرت موسیٰ
حضرت عیسیٰ اور کلمہ طیبہ کا ذکر نہ ہوتا تو لوگ شاید اس کا یہ اثر قبول نہ کرتے جو وہ کر رہے تھے۔ وہ سب مسلمان تھے، اپنے مذہب کے نام پر وہ اس اثر کو قبول کر رہے تھے، اور جب انہیں یہ آواز سنائی دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے غار ہیرا میں اندھیرے میں رسالت عطا کی تھی، تمہیں بھی ان غاروں کے اندھیرے میں خدا کا نور نظر آئے گا، تو لوگوں نے سر جھکا لیے اور اس آواز کو جس کی گونج میں طلسماتی اثر تھا اپنے دل پر نقش کر لیا۔ لیکن لوگ اس ہستی تک پہنچنا چاہتے تھے جس کی یہ آواز تھی، اور جو مسافروں کو اونٹ کھانا، پانی اور اشرفیہ دیتی اور مردوں کو زندہ کرتی تھی۔ لوگوں کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھروں کو جاتے تو انہیں عورتیں بتاتی کہ ایک اجنبی آیا تھا جو کھنڈر والے درویش کی کرامت سنا گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے درویش کی زیارت کی ہے۔ ایک روز ان دیہات میں جو سب سے بڑا گاؤں تھا وہاں کی مسجد کے پیش امام سے لوگوں نے استفسار کیا۔ اس نے کہا وہ مقدس انسان ہے، صرف نیک لوگوں سے ملتا ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو خون خرابہ نہ کرے، صلح اور امن کی زندگی بسر کرے۔ یہ مقدس درویش حضرت عیسیٰ کا پیغام لایا ہے۔ اس پیغام میں محبت ہے، جنگ و جدل نہیں۔ اس پیغام میں یہ نصیحت ہے کہ کسی کو زخمی نہ کرو، بلکہ زخمی کے زخموں پر مرہم رکھو۔ اگر تم لوگ ان اصولوں پر زندگی بسر کرو گے تو یہ درویش تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ جب ایک مسجد کے امام نے بھی اسی مقدس درویش کو اور اسی آواز کو برحق کہہ دیا تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ لوگوں کے ٹوٹ کھنڈوروں میں جانے لگے تو اعلان ہوا کہ ہر جمعرات کے روز اندر جانے کی اجازت ہوگی اور شام کو میلہ لگا کرے گا۔ چنانچہ اس روز سے جمعرات کا دن مخصوص ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت مل گئی۔ اب کھنڈوروں کے اندر اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جمعرات کے روز ان کے ارد گرد میلے کا سما ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ اونٹوں، گھوڑوں اور کھچروں پر پیدل بھی آتے اور شام کو کھنڈوروں میں جینے کا وقت کا انتظار کرتے تھے۔ اندر کی سنسنی خیز دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہاں اب لوگوں کو گناہ اور نیکی کے طریقے اور روشنی کے تصورات ایک ایسی صورت میں نظر آتے تھے کہ لوگ انہیں مجسم اور متحرک صورت میں دیکھتے اور حیرت زدہ ہوتے تھے۔ کسی کو کوئی الٹا سیدھا سوال اور شک کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور نہ ہی وہ کسی سوال اور شک کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ سورج غروب ہوتے ہی اس سرنگ کا منہ کھل جاتا جو اندر لے جاتی تھی۔ یہ دراصل اس عمارت کے درمیان سے گزرنے والا رستہ تھا۔ اس کی دیواریں بہت بڑے بڑے بلاکوں کی تھی، اوپر ایسی ہی چھت تھی۔ یہ سرنگ ہر 10-12 قدموں بعد دائیں یا بائیں کو مڑتی تھی۔ اس کے دروازے یا دہانے سے باہر چند ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے۔ ان کے پاس کھجور کے انبار لگے ہوتے تھے۔ یہ کھجوریں لوگوں کی لائی ہوئی ہوتی تھی، جنہیں نذرانہ کہا جاتا تھا۔ زائرین کھجوریں ایک جگہ ڈھیر کر دیتے تھے۔ کھجوروں کے پاس پانی کے مشکیزیں رکھے ہوتے تھے۔ شام کو جب زائرین کو اندر جانے کی اجازت ملتی تھی تو دروازے پر ہر ایک کو 3 کھجوروں کھلا کر چند گھٹ پانی پلایا جاتا اور اندر بھیج دیا جاتا تھا۔ تاریک سرنگ سے گزر کر جب یہ لوگ روشن حال کے کمرے میں پہنچتے تو وہاں انہیں آوازیں سنائی دیتی، کلمہ طیبہ پڑھو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ دل سے بدی اور دشمنی نکال دو، لڑائی جھگڑا ختم کر دو، اور دیکھو ان کا حشر جنہیں جنت کا دھوکہ دے کر لڑایا گیا تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی لوگوں کی آنکھوں میں نہایت تیز روشنی پڑتی، انہیں ایک طرف منہ کر کے کھڑا کیا جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تو روشنی ذرا ہلکی ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد روشنی کبھی تیز ہوتی، کبھی ہلکی، اور لوگوں کو سامنے والی دیوار پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے۔ ان ستاروں میں جنبش ہوتی تھی اور انتہائی مکروہ اور بھدی شکلوں والے انسان جاتے نظر آتے۔ گونجدار آواز سنائی دیتی،
یہ سب تمہاری طرح جوان اور خوبصورت تھے۔ انہوں نے خدا کا پیغام نہ سنا۔ یہ کمر کے ساتھ تلواریں سجا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے جیسے خوبصورت جوانوں کو قتل کیا۔ انہیں دھوکہ دیا گیا کہ تم لڑو، مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ دیکھ لو ان کا انجام۔ خدا نے انہیں شیطان کے درندے بنا کر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ ان آوازوں کے ساتھ بادل کی گونج اور بجلی کی کڑک سنائی دیتی۔ کچھ اور آوازیں سنائی دیتی جو مختلف درندوں کی معلوم ہوتی تھی۔ روشنی اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چنگیا جاتی۔ پھر لمبے دانتوں والے درندے دائیں سے بائیں سے نظر آتے۔ یہ بھی انسان تھے، لیکن ان کی شکلیں بڑی ہی ڈراؤنی بھیڑیے جیسی تھی۔ انہوں نے بازوؤں پر بہرحانہ لڑکیاں اٹھا رکھی تھی۔ یہ لڑکیاں جوان اور خوبصورت تھی۔ لڑکیاں تڑپتی تھی۔ بادل کی گونج اور زیادہ بلند سنائی دیتی اور آواز آتی۔ انہیں اپنے حسن پر ناز تھا۔ انہوں نے خدا کے حسن کو ناپاک کیا تھا۔ ان ڈراؤنی اور بھیانک شکلوں کے بعد بڑے ہی خوبرو مرد اور خوبصورت عورتیں گزرتی گئی۔ یہ سب ہنستے کھیلتے جاتے تھے۔ یہ نیک اور پاک لوگ تھے جن کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ انہیں کبھی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی تھی۔ وہ سراپا محبت، پیار اور خلوص تھے۔ اس کے بعد زائرین کو ایک تہخانے میں لے جایا جاتا تھا جہاں انسان کے ہڈیوں کے پنجر بھی تھے اور خوبصورت لڑکیاں بھی گھومتی پھرتی اور مسکراتی نظر آتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز سنائی دیتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، جنگ و جدل، خون خرابہ دل سے نکال دو۔ تہخانے کا ایک راستہ اور تھا جس سے لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا۔ لوگوں پر ایسا تاثر طاری ہوتا تھا جیسے وہ سو گئے تھے، اور انہوں نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا ہے جو ڈراونا تھا اور خوبصورت بھی۔ وہ ایک بار پھر اندر جانے کو بے تاب ہوتے تھے، لیکن کسی کو اس طرف جانے نہیں دیا جاتا تھا جدھر سے لوگ اندر جاتے تھے۔ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ رات وہیں کھنڈوروں کے قریب ہی گزار دیتے تھے۔ وہاں کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اندر کے راز بتاتے تھے۔ ایک راز یہ تھا کہ اندر جس کی آواز سنائی دیتی تھی وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ رہے ہیں اور خلیفہ العازد بھی دنیا میں واپس آ گیا ہے۔ العازد فاطمی خلیفہ تھا جس کی گدی مصر میں تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے معزول کر کے مصر کو بغداد کی خلافت عباسیہ کے تحت کر دیا تھا۔ العازد اس کے فوراً بعد ہی مر گیا تھا۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ فاطمیوں نے صلیبیوں اور حشیشین کے ساتھ ساز باز کر کے ایک سازش تیار کی تھی جس کے تحت سلطان ایوبی کا تختہ الٹا اور مصر کی فاطمی خلافت کو بحال کرنا تھا۔ اس سازش کی کامیابی کے لیے سڈانیوں کو تیار کیا جا رہا تھا وہ مصر پر حملہ کریں۔ کھنڈر کے مریدوں کی تعداد میں اور ان کی عقیدت مندی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جنوب مغربی علاقے کے لوگ قائل ہوتے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ العازد کو واپس بھیج چکے ہیں اور خود بھی واپس آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے سے توبہ کر لی تھی کیونکہ وہ جنگ و جدل کو گناہ سمجھنے لگے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک گنہگار بادشاہ قرار دے دیا گیا تھا جو اپنی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے جوانوں کو یہ دھوکہ دے کر فوج میں بھرتی کرتا تھا کہ وہ شہید ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کھنڈروں کے اندر کی دنیا لوگوں کے لیے عبادت گاہ بن گئی تھی۔ بعض نے تو ٹیلے کے علاقے میں ہی ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ اس مقدس درویش کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے تھے جس کی آواز کھنڈروں میں سنائی دیتی تھی مگر انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ایک نیا فرقہ جنم لے رہا تھا۔ اس زخمی حشیشین کو جو سلطان ایوبی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا علی بن سفیان قاہرہ لے گیا جہاں اسے ایک الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا۔ سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک ذرہ مقرر کر دیا گیا۔ وہ آخر مجرم تھا۔ اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ ابھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا۔ کھنڈروں کی نشاندہی اس نے کی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڈروں کے اندر کے حالات دیکھنے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو۔ علی بن سفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ
اور کوتوال گیاس بلبس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر اور جاسوس نہ بھیجے جس کے متعلق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ علی کو کسی بہت بڑے اور کارآمد انکشاف کی توقع تھی۔ زخمی کو معلوم نہیں کیوں یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا کہ میری بہن کو بلا دو، میں اسے نہیں دیکھ سکوں گا۔ علی بن سفیان اس کی اسی کمزوری کو اس سے ضروری راز اگلوانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زخمی اپنی بہن کے متعلق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا۔ علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب اور کوئی بات نہیں رہ گئی تو اس نے 2 پیغمبر بلا کر زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا کہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا۔ پیغمبر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ سلطان ایوبی محاذ پر پہنچ گیا اور شبک کے قلعے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو اس کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرمسار تھے۔ وہ ڈرتے بھی تھے کہ سلطان ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برس پڑے گا اور جواب طلبی بھی کرے گا، مگر اس نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ البتہ اپنی مرکزی کمان کے فوجی حکام سے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ میری جنگی چالیں غور سے دیکھتے رہا کریں۔ دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھے اور تقریب کاروں کی پکڑ دکڑ اور سرکوبی کرتے رہے۔ اس نے کسی سے اتنا بھی نہ کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے۔ اس نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر نہیں لیا۔ شبک کے قلعے میں پہنچا اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ اس نے دونوں کو بلایا اور صلیبیوں کے ارادے کے متعلق رپورٹ لی۔ اسے تقریباً وہ تمام پلان بتا دیا گیا جو صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ اس نے نور الدین جنگی کو بیچی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالار اور دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ چوتھے روز زخمی حشیشین کی بہن آ گئی۔ اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ زخمی کا چچا اور تایازاد بھائی ہے۔ بہن جوان اور پرکشش تھی، اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا، ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی کے پاس لے جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہوں نے صرف اتنی اجازت دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لے، وہ کوئی بات نہ کریں گے۔ علی بن سفیان نے اسی طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہوگا اور انہیں باہر نکال دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی، بھائی کا منہ چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں کے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے 4 سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے نہیں مل سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منتیں کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہی رہنے دیا جائے۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی جامہ تلاش لی اور اسے وہی رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بھائی نے جواب دیا، امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم تو بخشا نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہخانے کی قید میں ڈال دیں گے۔ پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی؟ بہن نے پوچھا۔ نہیں شارجہ، بھائی نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا،
وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن جس کا نام شارجہ تھا بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی۔ میرا کیا بنے گا؟ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ وہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال دیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گنہگار قتل نہیں کر سکتا۔ بہن نے کہا، تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العاضد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے؟ جو کچھ بھی تھا، بہن نے کہا، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے، بھائی نے جواب دیا۔ میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے کہ میرا گناہ بخش دیں گے، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید نہ بخشا جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر وہ بولتے جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیز محسوس ہونے لگی اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا، شارجہ باہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا ذرہ کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی ہوئی باہر گئی۔ باہر سنتری کھڑا تھا۔ اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس ذرہ کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سخت حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات ہو زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ وہ شاہی ذرہ تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی۔ ذرہ کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے ذرہ کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا۔ اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ ذرہ نے فوراً پٹی کھولی۔ خون بند کرنے کے لیے اس میں شفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی۔ خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوائی پلائی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان ذرہ کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا، لیکن ذرہ ڈرتا آیا اور اس نے اتنی انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگ گئی تو ذرہ نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کے سرگوشی کی، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے خدا، اس بد نصیب کے حال پر کرم کرو، اسے زندگی عطا کرو خدائے ذوالجلال۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے۔ اس پر ذرہ کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس نے ذرہ کے قریب تو جانو ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا اور چوم لیا۔ ذرہ کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے ذرہ سے پوچھا، کیا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دے؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں، ذرہ نے کہا۔ میرا فرض یہ ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم کو بالکل ٹھیک کر دوں۔ میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، شارجہ نے کہا۔ اگر معلوم ہو تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے اس میں نمک بھر دیتے۔ مجھے معلوم ہے، ذرہ نے جواب دیا، لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔
شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے ذرہ کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دی۔ اسے بتایا کہ اس کی ماں باپ اس کے بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ ذرہ انہیں ماغ سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ذرہ ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہیں گزارے گا، مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ چلے جائیں گے تو مجھے ڈر آئے گا۔ ذرہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا۔ ذرہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ شارجہ کے خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کے پچھلے پہر گیا۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے رات والے انہیں ماغ سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کھانا دیا جو شارجہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران علی بن سفیان آیا۔ زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا لیکن ذرہ نہ گیا۔ وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس روز وہ شام تک 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا۔ شام کو چلا گیا تو زخمی نے بہن سے کہا، شارجہ میری ایک بات غور سے سن لو۔ میری زندگی اس ذرہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا، مگر اسے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، شارجہ نے کہا۔ اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا اور میں بچی بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ ذرہ میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات ذرہ آیا، زخمی سو گیا تھا، شارجہ جاگ رہی تھی۔ وہ ذرہ کے ساتھ صحن میں چلے گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہی۔ ذرہ نے اسے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سے ہو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہیں کھلے گی۔ آؤ میرے گھر چلو۔ شارجہ کچھ جھجکی لیکن ذرہ کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ خبرو جواں سال اور حکیم طبع ذرہ اکیلا رہتا تھا۔ شارجہ بالے دماغ لڑکی تھی۔ اس کی توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشافقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیاری اس سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں؟ ذرہ نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ میں اس خوبی کے سوا کچھ بھی خوبی نہیں کہ میں جوان لڑکی ہوں، اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، ذرہ نے کہا۔ تمہاری عمر اور تمہاری شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی اور ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا کہ مجھے میری بہن مل گئی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں
पूरी दिलचस्पी लेता रहूंगा। उसे ठीक करना मेरा फर्ज है। शारजा रात देर से वहां से वापस आई। जर्रा उसके साथ था। लड़की के शकूक रफा हो चुके थे। दूसरे दिन जर्रा जख्मी को देखने गया। उसने शारजा के साथ बात ना की। वो बाहर जाने लगा तो शारजा ने बाहर जाकर उसे रोक लिया। वो रो रही थी। उसे डर था कि जर्रा नाराज होकर चला गया। जर्रा ने उसे बताया कि वो नाराज नहीं, लेकिन वो उसे किसी और शक में नहीं डालना चाहता। रात को जब जख्मी सो गया तो शारजा वहां से निकल गई और जर्रा के घर चली गई। ये उसकी बेताबी थी जिस पर वो काबू ना पा सकी। बहुत देर तक जर्रा के पास रही। उसके जहन में कुछ गांठें पड़ी हुई थी जिन्हें वो खोलना चाहती थी। उसने जर्रा से पूछा, क्या खलीफा खुदा के भेजे हुए होते हैं? खलीफा इंसान होता है, जर्रा ने जवाब दिया। खुदा के भेजे हुए नबी और पैगंबर थे। यह सिलसिला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया है। सलाउद्दीन अय्यूबी खुदा का भेजा हुआ है? लड़की ने पूछा। नहीं, जर्रा ने जवाब दिया। वो भी इंसान है, लेकिन आम इंसानों से उसका रुतबा बुलंद है, क्योंकि वो खुदा और खुदा के भेजे हुए आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाना चाहता है। ऐसे और बहुत से सवाल थे जो शारजा ने पूछे और जर्रा ने उसके शकूक रफा कर दिए। उसने कहा, फिर मेरा भाई बहुत बड़ा गुनहगार है। अगर उसे कोई ये बातें बता देता जो आपने मुझे बताई है तो वो उस गुनाह से बचा रहता। अब तो उसकी जान बख्शी नहीं होगी, हो जाएगी। जर्रा ने उसे बताया, अगर सलाउद्दीन अय्यूबी ने कह दिया है कि उसे जिंदा रखने की कोशिश करो तो इसका मतलब यह है कि उसे सजा नहीं दी जाएगी। उसे चाहिए कि गुनाहों से तौबा कर ले। मुझे पूरा यकीन है कि उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैं सारी उम्र सलाउद्दीन अय्यूबी की और आपकी खिदमत में गुजार दूंगी। शारजा ने रोते हुए कहा, और मेरा भाई आपका गुलाम रहेगा। वो जज्बाती हो गई। उसने जर्रा के हाथ पकड़कर कहा, आप मुझसे जो कीमत वसूल करना चाहे मैं दूंगी। आप मुझे अपनी लौंडी बना ले। इसके एवज मेरे भाई को ठीक कर दे और उसे मरने से बचा ले। कीमत अल्लाह से वसूल की जाती है। जर्रा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, भाई के गुनाह की सजा बहन को नहीं दी जाएगी और भाई की सेहत की कीमत बहन से वसूल नहीं की जाएगी। सबका पासबा अल्लाह है। उसी की जाते बारी ने मुझे तुम्हारी असमत की पासबानी और तुम्हारी भाई की सेहत की जिम्मेदारी सौंपी है। दुआ करो कि मैं इस अमानत में खयानत ना करूं। बहन की दुआ अर्श को भी हिला दिया करती है। दुआ करो, दुआ करो। उस खुदा की अजमत को याद रखो जिसके खिलाफ तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। जर्रा ने उस लड़की पर तिलिस्म तारी कर दिया। एक तो बातें ही ऐसी थी जो जर्रा ने उसे बताई थी। तासुर तो जर्रा के सलूक ने पैदा किया था। जर्रा के मुतालिक तो उसे कुछ और ही शक हो गया था, लेकिन कुछ और निकला। उसे जैसे एहसास ही नहीं था कि ऐसी तन्हाई में और रात के वक्त इतनी हसीन और जवान लड़की उसके रहमो करम पर है। रात आधी गुजर चुकी थी। जर्रा ने उसे कहा, उठो, तुम्हें वहां तक छोड़ आऊं और तुम्हारे भाई को देख आऊं। दोनों घर से निकले और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। रात तारीख थी। वे दो मकानों के पिछवाड़े के दरमियान से गुजर रहे थे। ये छोटी सी एक गली थी जिसमें से गुजरते ही वो मकान आ जाता था जहां जख्मी हशीशैन कैद में पड़ा था और उसके दरवाजे पर संतरी खड़ा रहता था। वे दोनों उस गली में दाखिल हुए ही थे कि पीछे से दोनों को मजबूती बाजू में जकड़ लिया गया। दोनों के मुंह कपड़ों में बंद गए। उनकी आवाजें भी ना निकल सकी। जर्रा जिस्मानी लिहाज से कमजोर नहीं था, मगर वे बेखबरी में जकड़ लिए गए थे। हमलावर 4-5 मालूम होते थे। उन्होंने दोनों को उठा लिया और तारीकी में गायब हो गए। कुछ दूर घोड़े खड़े थे। जर्रा के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए और उसे घोड़े पर डालकर एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो शारजा से मुख्तलिफ थी।
شور نہ کرنا شارجہ، تمہارا کام ہو گیا ہے، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا تھا۔ ذرا کو اس کی آواز سنائی دی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے، کسی نے کہا۔ شارجہ، کسی نے حکم کے لہجے میں کہا، خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اوہ، شارجہ کی آواز سنائی دی، یہ تم ہو؟ سوار ہو جاؤ۔ کسی نے پھر وہی حکم دیا، وقت ضائع نہ کرو، اور گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھی سوار تھی۔ صبح سنتری بدلنے کا وقت ہوا۔ نیا سنتری آیا تو رات والا سنتری وہاں نہیں تھا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں زخمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ نیا سنتری باہر والے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ذرا زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ ذرا آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ ذرا نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں تھا اور اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان یہ سوچ کر اندر چلا گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن ذرا کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں، یہ زخمی سلطنت اسلام کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے سرتایاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں، اژدھا تھا۔ اس نے وہیں سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی۔ سنتری اندر آ گیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا، یہی تھا۔ یہ اس بستر پر کیوں سویا ہوا ہے حضور؟ زخمی کہاں ہے؟ یہ سویا ہوا نہیں، علی بن سفیان نے اسے کہا، مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیشہ نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے میں، صحن میں اور زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لایا گیا اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے۔ اسے تڑپنے نہیں دیا گیا، ورنہ خون کے چیٹے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وہ مر گیا تو اس پر کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بہن نے زخمی کے فرار میں مدد دی ہے۔ وہ جوان اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا، اسے اندر لے گئی ہوگی۔ لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں پکڑ لیا ہوگا۔ علی بن سفیان کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا کہ اس نے زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چاچا زاد اور تایا زاد بھائی ہے۔ وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہے۔ اسے بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس کی گروہ کی فرد تھی۔ علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا بھی، لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا۔ علی بن سفیان جیسے سراغ رسا کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے بھی جول دے گئے تھے۔ اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے۔ اس نے لڑکی کو ذرہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا۔ اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے ذرہ کو بھی اپنے حسن
जवानी के जेर असर ले लिया था। अली ने संतरी से कहा, दौड़ कर जाए और जर्रा को बुला लाए। संतरी के जाने के बाद वो सुराग ढूंढने लगा। बाहर गया, जमीन देखी, उसे पांव के निशान नजर आए, लेकिन निशान इसकी मदद नहीं कर सकते थे। जख्मी शहर में तो रूपोश नहीं हो सकता था। एक ही तरीका रह गया था, जख्मी के गांव पर जहां से उसकी बहन को लाया गया था छापा मारा जाएगा। वो गांव बहुत दूर था। संतरी ने वापस आकर बताया कि जरा घर नहीं है। अली बिन सुफियान इसके घर गया। इसके मुलाजिम ने बताया कि जर्रा रात बहुत देर बाद एक लड़की के साथ बाहर निकला था, फिर वापस नहीं आया। उस लड़की के मुतालिक उसने बताया कि पहले भी जर्रा के साथ आ चुकी है और दोनों बहुत देर तक अंदर बैठे रहे थे। अली बिन सुफियान को यकीन हो गया कि जर्रा भी जख्मी के फरार में शरीक है और ये लड़की के हुस्न और जादू का कमाल है। अली ने अपने महकमा के सुराग रसानों को बुलाया और उन्हें फरार के मुतालिक बताया। वे सब इधर इधर बिखर गए। एक जगह उन्हें बहुत से घोड़ों के खुरों के निशान नजर आए। इर्द गिर्द रहने वालों में 3-4 आदमियों ने बताया कि रात उन्होंने बहुत से घोड़े दौड़ने की आवाज सुनी थी। सुराग रसा खुरों को देखते शहर से निकल गए, मगर आगे जाना बेकार था। रात के भागे हुए घोड़ों को अब खुर देखकर पकड़ना किसी पहलू मुमकिन नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि मफरूर इस सिमत को गए हैं। अली बिन सुफियान के करने का काम इतना ही रह गया था कि कायम मकाम अमीर मिस्र तकीउद्दीन को इत्तला दे दे कि जख्मी हशीशैन को उसके साथियों ने अगवा करके ले गए हैं। उसे ये ख्याल भी आया कि जख्मी ने जो राज की बातें बताई थी वे बेबुनियाद थी और उसने अपनी जान बचाने और फरार का मौका पैदा करने के लिए ये चाल चली थी। वे सुल्तान अयूबी को और अली बिन सुफियान को भी बेवकूफ बना गया था। आधा दिन गुजर गया था जब अली बिन सुफियान तकीउद्दीन को इत्तला देने के लिए चला गया। उस वक्त उसका जख्मी कैदी जो खड़ा होने के काबिल नहीं था, काहिरा से बहुत दूर एक वीराने में पहुंच चुका था, मगर वो जिंदा नहीं था। जर्रा के हाथ पांव बंधे हुए थे और एक घोड़ों पर बेजान चीज की तरह पड़ा था। उसकी टांगे घोड़ों के एक तरफ ऊपर धड़ और बाजू दूसरी तरफ थे। रात भर वो इसी हालत में रहा था। सुबह का उजाला साफ नहीं हुआ था जब जर्रा की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसे पट्टी बांधने वाला आदमी नजर नहीं आया क्योंकि उसका सिर नीचे था। पट्टी बंध जाने के बाद उसके पांव खोल दिए गए और उसे घोड़े पर बिठा दिया गया। उसके हाथ बंधे रहे। उसके पीछे एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े जरा से आराम के बाद फिर चल पड़े। उसे इतना ही पता चल सकता था कि उसके पीछे चंद और घोड़े आ रहे हैं और सवार आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। घोड़े चलते गए और सूरज ऊपर उठता गया। जर्रा ने महसूस किया कि घोड़ा चढ़ाई चढ़ रहा है। थोड़े थोड़े फासले पर दाएं या बाएं मुड़ रहा है, नीचे उतर रहा है। इससे वो अंदाजा कर रहा था ये इलाका टीलों और खाइयों का है। बहुत देर बाद सूरज सर पर आ गया था। उसे पीछे से बुलंद आवाजें सुनाई दी जिनसे पता चला कि कोई सवार गिर पड़ा है। उसका घोड़ा रुक गया और पीछे को मुड़ा। उसे इस तरह की आवाजें सुनाई दी, उठा लो, साए में ले चलो, बेहोश हो गया है। ओ खुदा, इसका खून बह रहा है। इसे शाहजहां की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जर्रा की आंखें और हाथ खोल दो, वो खून रोक लेगा, वरना मेरा भाई मर जाएगा। ये जख्मी हशीशैन था जो घोड़े से गिर गया। रात भर की घुड़सवारी से और इतनी तेज भागने से उसका पेट का जख्म खुल गया था और आंख के जख्म से भी खून जारी हो गया था। वह दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। खून निकलता रहा। आखिर यहाँ आकर खून इतना निकल गया कि उस पर गशी तारी हो गई और वो घोड़े से गिर पड़ा। उसे उठाकर एक टीले के साए में ले गए। उसके मुंह में पानी डाला लेकिन पानी हलक से नीचे ना गया। उसके कपड़े खून से तर हो गए। जर्रा की आंखें खोल दी गई और उसे कहा गया कि इधर उधर ना देखे। उसने अपनी पीठ में खंजर की नोक महसूस की। वो आगे आगे चल पड़ा।
ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شاہجہاں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے ذرا سے کہا، خدا کے لیے میرے بھائی کو بچا لو۔ ذرا نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھکے تھے۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ذرا نے غصے سے کہا، تم سب پر اللہ کی لعنت برسے۔ تم سب نے اسے بچانے کی بجائے اس کی جان لے لی ہے۔ تم سب اس کے قاتل ہو۔ یہ مر چکا ہے۔ ہم نے اسے چارپائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ اس کے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا۔ شاہجہاں بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوشوں نے ذرا کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے۔ لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ ذرا کو شاہجہاں کے رونے اور چلانے کی جگر سوز آوازیں سنائی دیتی رہی۔ ذرا کے گھوڑے پر جو سوار تھا، ذرا نے اس سے کہا، یہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا، اسے کوئی سزا نہ ملتی۔ سوار نے کہا، ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے، ہم نے دراصل وہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا۔ اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں۔ ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا۔ مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ ذرا نے کہا، ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے۔ سوار نے جواب دیا، تمہیں گرم ہوا بھی لگنے نہیں دی جائے گی۔ ہم تمہیں اس لیے لائے ہیں کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کے مرہم پٹی کرو گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم۔ تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہلاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھانا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ذرہ کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ ذرا نے کہا، تم سب صلیبیوں، سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے خلاف سلطنت اسلامیہ کے خلاف تقریب کاری کر رہے ہو۔ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، پھر تو قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا، یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ ذرا نے کہا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا، پھر تم ہمارا حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو کہو گے یہی رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے۔ ذرا اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ فرار کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ اسے بار بار شاہجہاں کا خیال آتا مگر وہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچ کر، چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا جا رہا تھا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ ذرا کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے۔ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اس سے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا۔ ذرا کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بندھا ہوا تھا، وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔
وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک جائیں گے، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر ذرا کے کان میں کہا، میں نے دونوں گھوڑوں پر زینے کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شارجہ کی آواز تھی۔ ذرا آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آگے دو گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر ذرا سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا، تم اگر اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گرو گے نہیں، ایڑ لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو، گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوگے۔ ذرا نے جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑوں سے شارجہ نے کہا، میرے پیچھے رہو، میں راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہونا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھتے میں لگ گیا ہوگا کہ وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد انہیں پتا چلا ہوگا کہ شارجہ اور ذرا بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنی تھی۔ اس میں اتنا وقت صرف ہو گیا ہوگا کہ بھاگنے والا 2-2.5 میل دور نکل گئے ہوں گے۔ شارجہ اور ذرا نے بار بار پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو رہا تھا کہ ان کے تعقب میں کوئی نہیں آ رہا۔ وہ ابھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑ لگاتے چلے گئے۔ آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے، لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ یہاں کہیں نہ کہیں کوئی سرحدی دستہ ہونا چاہیے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہوگا۔ شارجہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے ذرا کو بتایا کہ وہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ قاہرہ سے صحیح سمت کو جا رہے ہیں اور قاہرہ دور نہیں ہے۔ اگلا دن آدھا گزر گیا تھا جب علی بن سفیان امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ تقی الدین کہہ رہا تھا، میں اس پر حیران نہیں ہوں کہ آپ جیسے تجربے کار حاکم نے یہ غلطی کی تھی کہ مشکوک لڑکی کو زخمی قیدی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور 4 مشکوک افراد کو بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کے بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے، اور یہ ایک منظم جرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس جرم کو ذرا اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس جرم میں بھی ہماری قوم کی اس کمزوری نے کام کیا ہے کہ جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ عورت اور اقتدار کا نشہ ملتے اسلامیہ کو ڈبا دے گا۔ ذرا کو میں نیک اور صاحب کردار سمجھتا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے، اور جنوب مغربی علاقے کے جس کھنڈر کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا۔ مجھے شک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بے بنیاد قصہ گڑھا تھا، تاہم اس علاقے کی سرغ رسانی کی جائے گی۔ وہ اس مسئلے پر باتیں کر رہے تھے کہ دربان نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی جس نے دونوں کو سن کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی زبانیں بولنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا۔ اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا ذرہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانف رہے تھے۔ ذرہ اور شارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک
اور منہ کھلے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کہاں چھوڑا ہے؟ ذرا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے۔ ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ ذرا نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا ہے اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اگلے روز اسے سفر میں پتا چلا کہ زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ ذرا کو جس طرح سے شاہجہاں نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ تفصیل سے سنایا۔ شاہجہاں نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کے خاطر زندہ تھی۔ اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کو بھی تیار رہتی تھی۔ ذرا نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا اسے وہ اتنا متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ ذرا کو وہ فرشتہ سمجھنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی نہیں تھے۔ وہ اس گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب علی بن سفیان کے آدمی شاہجہاں کے گاؤں اسے ساتھ لانے گئے تھے، اس وقت یہ 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتا چلا کہ شاہجہاں کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شاہجہاں کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی اس سے اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ بھائی کی دیکھ بھال اور خدمات کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اغوا کرائے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ شاہجہاں کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن ذرا نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ ذرا نے اسے یقین دلایا کہ اس کا بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ ذرا نے ایسی باتیں بتائی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ذرا نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی اور کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ وہ ہر وقت ذرا کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ ذرا کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان 4 میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شاہجہاں سے کہا کہ زخمی کی اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شاہجہاں نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے شاہجہاں سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یا نہیں رہے گا۔ شاہجہاں کو توقع نہیں تھی یہ 4 اتنی دلیری سے اس کے بھائی کا اغوا کر لیں گے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اس سے کہا، ہم تمہاری ہر ایک حرکت دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے ذرا کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شاہجہاں نے اسے دھکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے ذرا کے سامنے بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شاہجہاں اور ذرا 4 کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن ذرا کو وہ ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال دیا۔ راستے میں شاہجہاں کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے،
ایک نے صرف سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا اور دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شارجہ ذرہ کے گھر میں ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس ایک راز تھا۔ 2 آدمی گھات میں بیٹھ گئے۔ جو ہی ذرہ اور شارجہ تاریک گلی میں آئے انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔ علی بن سفیان جیسا گھاک سراغ رسا کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ذرہ اور شارجہ کے بیانوں پر فوری اعتبار نہ کیا۔ یہ بھی سازش کی ایک کڑی ہو سکتی تھی۔ اس نے دونوں کو الگ کر دیا اور ان سے اپنے انداز سے پوچھ تاچھ کی۔ ذرہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو قائل کر لیا کہ اس نے جو کچھ بیان دیا ہے وہ لفظ بہ لفظ درست ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو جذباتی پہلو تھا۔ اس لڑکی کی شکل و صورت اس کی مری ہوئی بہن سے ملتی جلتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھی لگی اور اسے اپنی گھر میں بھی لے جاتا رہا اور زخمی کے مکان میں بھی اس کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھتا رہتا تھا۔ ذرہ نے بتایا کہ اس کے اس سلوک سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے کچھ شکوک اس کے سامنے رکھ دیے۔ اسے یہ لڑکی کا دوسرا پہلو تھا جس پر ذرہ نے زیادہ توجہ دی۔ لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے تھے۔ ذرہ نے اس کے ذہن سے یہ اثرات صاف کر دیے۔ لڑکی چونکہ پاسماندہ ذہن کی تھی، صحرا کی دور دراز گوشوں کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اسے صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کی منافی اثرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تقریب کاری جوش شور سے اور بنا روک ٹوک جاری ہے۔ شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا۔ اس سے سوال کرتا رہا اور اس کے جوابوں سے ایک بیان مرتب ہو گیا۔ اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ ابھی اس کھنڈر کے اس پر اسرار آدمی کے مؤکد تھے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ گناہگاروں کو نظر نہیں آتا اور اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ شارجہ نے بتایا کہ اس کا بھائی فوج میں تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کھنڈر میں چلی جائے کیونکہ وہ مقدس انسان خوبصورت کنواریوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شارجہ پر علی بن سفیان کی ماہرانہ زیرہ سے لڑکی کے سینے سے یہ راز بھی نکل آیا کہ اس کے گاؤں کی 3 کنواری لڑکیاں اس کھنڈر میں چلی گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں آیا۔ شارجہ نے اسے پوچھا کہ وہ کھنڈر میں چلی جائیں۔ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح بیان نہ کر سکی، لیکن یہ پتا چل گیا کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ذرہ کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اسے اگر گاؤں لے جاتے اور قید میں ڈال دیتے تو وہاں سے بھی اسے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر آزاد کرا دیتی۔ اس کا جب بھائی مر گیا تو اس نے گاؤں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ذرہ یہیں سے آزاد کرائے گی۔ ان 4 مجرموں کو وہ اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن ذرہ نے اسے بتایا کہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ انہیں اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ اس راز سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور اپنے متعلق اس نے کیا سوچا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ ساری عمر ذرہ کے قدموں میں گزار دے گی اور اگر ذرہ اسے آگ میں کود جانے کو کہے گا تو کود جائے گی۔
اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ کھنڈر تک جانے والوں کی رہنمائی کرے گی اور اپنے علاقے کے ہر اس فرد کو پکڑوائے گی جو مصر کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ علی بن سفیان کے مشورے پر فوج اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بلایا گیا اور صورتحال تقی الدین کے سامنے رکھی گئی۔ سب کا یہ خیال تھا کہ تقی الدین مصر میں نیا آیا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پر پہلی بار پڑی ہے، اس لیے محتاط فیصلہ کرے گا اور شاید کوئی خطرہ مول نہ لینا چاہے۔ اجلاس میں بے شتر حکام نے اس پر اتفاق کیا کہ چونکہ اتنے وسیع علاقے کی اتنی زیادہ آبادی گمراہ کر دی گئی ہے، اس لیے اس آبادی کے خلاف فوجی کارروائی نہ کی جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کھنڈرات کے اندر سے جو حالات معلوم ہوئے تھے ان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک نیا عقیدہ نکلا ہے جسے لوگوں نے قبول کر لیا ہے، لہذا یہ لوگ اپنے معبد اور عقیدے پر فوجی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ اس علاقے میں معلم، عالم، دانشور بھیجے جائیں جو لوگوں کو راہ راست پر لائے، ان کے جذبات کو مزرو نہ کیا جائے۔ اجلاس میں ایک مشورہ یہ بھی پیش کیا گیا کہ سلطان ایوبی کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ان سے حکم لے کر کارروائی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں، تقی الدین نے کہا، اور آپ کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں، جن کے سچے مذہب کی وہاں توہین ہو رہی ہے۔ امیر مصر اور سالار اعلیٰ کو خبر تک نہ ہونی دی جائے گی کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سے بے خبر ہے کہ وہ میدان جنگ میں کتنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہے؟ کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم 2-4 ہزار گناہگاروں اور دشمنان دین سے ڈرتے ہیں؟ میں براہ راست کارروائی اور بڑی ہی سخت کارروائی کا قائل ہوں۔ گستاخی معاف امیر محترم، ایک نائب سالار نے کہا، صلیبی ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا ہے۔ ہم اس الزام کی تردید عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پیار اور خلوص کا پیغام لے کر جائیں گے۔ تو پھر اپنی کمر کے ساتھ تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ تقی الدین نے طنزیہ لہجے میں کہا، فوج پر اتنا خرچ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم فوج کو چھٹی دے دیں اور ہتھیار دریائے نیل میں پھینک کر مبلغوں کے ایک گروہ بنا لے اور درویشوں کی طرح گاؤں گاؤں کریا کریا دھکے کھاتے پھرے؟ تقی الدین نے جذباتی لہجے میں کہا، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صلیبی تلوار نکلے گی تو اسلام کی شمشیر نیام میں نہیں پڑی رہے گی، اور جب شمشیر اسلام نیام سے نکلے گی تو ہر اس تن کو سر سے جدا کرے گی جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، اور ہر اس زبان کو کاٹے گی جو کلمہ حق کو جھٹلاتی ہے۔ صلیبی اگر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے تو میں ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سلطنت اسلامیہ کیوں سکڑتی جا رہی ہے؟ خود مسلمان کیوں اسلام کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ صلیبیوں نے عورت اور شراب سے، جر و جواہرات اور ہوس کے اقتدار سے اسلام کی تلوار کو جنگ آلود کر دیا ہے۔ وہ ہم پر جنگ پسندی اور تشدد کا الزام عائد کر کے ہماری عسکری روایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ ان کی بری لشکر اور بحری بیڑے ناکام ہو گئے ہیں، وہ ہمارے خلاف تقریب کاری کر رہے ہیں، اللہ کے سچے دین کی جڑ کاٹ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ غور سے سنو میرے دوستو، صلیبی اور آپ کے دوسرے دشمن آپ کو محبت کا انچاسہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ سے تلوار لینا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کی پیٹھ پر وار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ اصول محض ایک فریب ہے کہ کوئی تمہارے گال پر ایک تھپڑ مارے تو اس کی اور دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جسے یہ معلوم نہیں
کہ کرک میں بے مسلم آبادی کا کیا حرش کر رہے ہیں کہ آپ شبک فتح کر کے وہاں مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں نہیں دیکھا تھا؟ وہاں مسلمان عورتوں کی انہوں نے جو عصمت دری کی وہ نہیں سنی تھی؟ مقبوضہ فلسطین میں مسلمان خوف و ہراس کی بے آبروئی اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلے لوٹتے اور عورتوں کو اغوا کر لے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر تلوار اٹھانا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو میں اس جرم میں شمشار نہیں۔ صلیبیوں کی تلوار نہتوں کو کاٹ رہی ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، صلیبی اور بتوں کے پجاری نہیں۔ تمہاری تلوار صرف وہاں ہاتھ سے گر پڑنی چاہیے جہاں سامنے نہتے ہو اور ان تک خدا کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ ہمیں اس اصول پر پابند نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات پر حملہ نہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے کہ عرب میں چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمران اور نااہل عمرہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے دلکش اور دل کو بھا لینے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے غلط جذبات اور احساسات کو اور زیادہ بھڑکا کر انہیں خوش رکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں عیش و عشرت سے غیر اسلامی طرز زندگی سے روک نہ سکے۔ ان عمرہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے خوشامدیوں کا ایک گروہ پیدا کر لیا ہے جو ان کی ہر آواز پر لبیک کہتا ہے اور رعایا میں گھوم پھر کر ثابت کرتا رہتا ہے کہ ان کے امیر نے جو بات کہی ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بدکار اور عیاش انسانوں کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قوم حاکم اور محکم میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے اور ہماری قوم کے ایک حصے کو تاریکیوں میں لے جا رہا ہے۔ ہم نے سخت رویہ اختیار نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفر کی تائید کر رہے ہیں۔ میرے بھائی صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ غداری ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی روایت بنتی جا رہی ہے کہ ایک ٹولہ حکومت کیا کرے اور قوم محکوم ہوگی۔ حکمراں ٹولہ قوم کا خزانہ شراب میں بہرائے گا اور قوم پانی کے گھونٹ کو بھی ترسے گی۔ میرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں قوم اور مستقبل پر نظر رکھنی ہے۔ ہمیں قوم میں وقار اور کردار کی بنیاد پیدا کرنی ہے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں سے جواب مانگیں گی۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایسی کارروائی سے گریز نہیں کرنا چاہیے جو ملک اور مذہب کے لیے سود مند ہو۔ اگر یہ برحق اقدام قوم کے چند ایک افراد کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قوم کا مفاد اور وقار چند ایک لوگوں کی خوشنودی پر قربان نہیں کر سکتے۔ ہم ملک کے ایک اتنے بڑے حصے کو صرف اس لیے دشمن کی ترکیب کاری کے سپرد نہیں کر سکتے۔ وہاں کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ وہاں کے لوگ سیدھے سادے اور بے علم ہیں۔ انہیں اپنے وہ مسلمان بھائی جو صلیبیوں کے سردار ہے اور مذہب کے اجارے دار ہے دشمن کے اعلی کار بن کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ تقی الدین کا رد عمل اتنا شدید اور فیصلہ اتنا سخت ہوگا۔ اس نے جو دلائل پیش کیے ان کے خلاف کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی مشورہ ہی پیش کرتا۔ اس نے کہا مصر میں جو فوج ہے یہ محاذ سے آئی ہے اور اس سے پہلے بھی لڑ چکی ہے۔ اس فوج کے صرف 500 گھڑ سوار، 200 ستر سوار اور 500 پیادے آج شام اس علاقے کی طرف روانہ کر دو جہاں وہ مشکوک کھنڈرات ہیں۔ یہ فوج اس علاقے سے اتنی دور رہے گی کہ ضرورت پڑے تو فوری طور پر محاصرہ کر سکے۔ میرے ساتھ دمشق سے جو 200 سوار آئے ہیں وہ علاقے کے اندر جا کر کھنڈروں پر حملہ کریں گے۔ ایک چھاپا مار دستہ کھنڈروں کے اندر جائے گا۔ 200 سوار کھنڈروں کو محاصرہ میں رکھے گی۔ اگر باہر سے حملہ ہوا یا مزاحمت ہوئی تو فوج کا بڑا حصہ مقابلہ کرے گا اور محاصرہ تنگ کرتا جائے گا۔ اس کارروائی میں فوج کو سختی سے حکم دیا جائے کہ کسی نیت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔
اس فیصلے کے فوراً بعد فوجی حکام کچھ حملے اور محاصرہ وغیرہ کا منصوبہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان ایوبی مصر کی تازہ صورتحال سے بے خبر کرک اور شبک قلعے کے درمیان میل ہا میل وسیع صحرا میں، جہاں ریتیلی چٹانیں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے تھے اور جہاں کسی کسی جگہ پر پانی اور سائے کی بھی افراد تھی، نئے جنگی منصوبے کے مطابق اپنی افواج کی صف بندی کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ صلیبی اپنی طاقت سے جو زیادہ تر ذرہ پوش اور بختر بند ہوگی، قلعے سے باہر آ کر حملہ کریں گے۔ یہ فوج سلطان ایوبی کی فوج کو آمنے سامنے کی جنگ میں الجھا لے گی اور دوسری فوج عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دور دور تک پھیلا دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں جہاں پانی اور سبزہ تھا وہاں فوراً قبضہ کر لیا۔ ان جگہوں کے دفاع کے لیے اس نے بڑے سائز کی کمانوں والے تیر انداز بھیج دیے۔ ان کے تیر بہت دور تک جاتے تھے۔ وہاں منزنی کے بھی رکھی جو آگ کی ہنڈیاں پھینکتی تھی۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے تو وہ اور زیادہ پھیل جائے، تاکہ دشمن بھی پھیلنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں کر دیا کہ دشمن یہ فیصلہ ہی نہ کر سکتا تھا کہ مسلمان فوج کے پہلو کدھر اور عقب کس طرف ہے۔ سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھا، ایک حصے کو اس طرح متحرک رکھا کہ جہاں کمک کی ضرورت پڑے تو فوراً کمک دے سکے۔ اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار اس کے چھاپہ مار دستے تھے، اور اس سے زیادہ خطرناک اس کا جاسوسی نظام تھا جو اسے صلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبر دے رہا تھا۔ شبک کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکا تھا۔ صلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو وہ شبک کو محاصرے میں لے کر فتح کر لیں گے۔ ان کی توقع تھی کہ ان کا اتنا زیادہ لشکر سلطان ایوبی کے قلیل تعداد فوج کو صحرا میں ختم کر دے گا یا اتنی کمزور کر دے گا کہ وہ شبک کے باہر سے مدد نہیں دے سکے گی۔ ان کے اس منصوبے کے پیش نظر سلطان ایوبی نے شبک کی وہ طرف جس طرف سے صلیبی اس قلعے پر حملہ کر سکتے تھے خالی چھوڑ دی۔ اس نے صلیبیوں کے لیے موقع پیدا کر دیا کہ وہ راستہ صاف دیکھ کر شبک پر حملہ کرے۔ اس طرف سے اس نے دیکھ بھال والی چوکیاں بھی ہٹا دی اور دور دور تک علاقہ خالی کر دیا۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے کرک میں فوراً اطلاع پہنچائی کہ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ صحرا میں لڑنے کے لیے فوج شبک سے دور اکٹھی کر لی ہے اور شبک کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ صلیبیوں نے فوراً اپنی فوج کو جو سلطان ایوبی پر سامنے سے حملہ کرنے کے لیے باہر نکالی تھی حکم دے دیا کہ رخ بدل کر شبک کی طرف چلی جائے۔ چنانچہ یہ فوج ادھر کو ہو لی۔ اس کے پیچھے رسد کی ذخیرے جا رہے تھے۔ فوج جب شبک کے 4 میل دور رہ گئی تو اسے روک لیا گیا۔ اسے اس فوج کا عارضی پڑاؤ تھا۔ رسد کی گھوڑا گاڑیاں، اونٹ اور خچر ہزاروں کی تعداد میں چلے آ رہے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ صلیبی حکمران بہت خوش تھے۔ انہیں شبک کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا، مگر رات کو انہیں اپنے پیچھے 5-6 میل دور آسمان لال سرخ نظر آیا۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ اتنی دور سے بھی نظر آتے تھے۔ صلیبیوں نے سوار دوڑا دیے۔ جہاں سے شعلے اٹھ رہے تھے وہاں ان کی رسد تھی۔ سوار وہاں پہنچے تو انہوں نے صحرا میں بے لگام گھوڑے اور بے محاوت اونٹ ہر طرف دوڑتے بھاگتے نظر آئے۔ یہ تباہی سلطان ایوبی کے ایک چھاپہ مار دستے کی پپا ہوئی تھی۔ رسد میں گھوڑوں کے لیے خشک گھاس سے لدی ہوئی سینکڑوں گھوڑا گاڑیاں تھی۔ انہیں رسد کے کیمپ کے ارد گرد کھڑا کیا گیا تھا۔ صلیبی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہر ایک حرکت پر سلطان ایوبی کی نظر ہے۔ رات کو جب رسد کو کیمپ سو گیا تو مسلمان چھاپہ ماروں نے اونٹوں پر جا کر خشک گھاسوں میں آتشی فلیتوں والے تیر چلائے۔
घास फौरन जल उठी। देखते ही देखते कैंप शोलों के घेरे में आ गया। उनके नरगे में आए हुए इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े तो इनमें से बहुत से तीरों का शिकार हो गए। जो जानवर रस्सियां तोड़ सके वो तो भाग गए और जो खुल ना सके वे जिंदा जल गए। दूर दूर तक फैला हुआ कैंप जहन्नुम बन गया। छापामारों ने कहीं एक ऊंट और घोड़े पकड़ लिए और वापस चले ले गए। सुबह तुलू हुई। सलेबी कमांडरों ने जाकर रसद का कैंप देखा। वहां कुछ नहीं बचा था। उनकी एक माँ की रसद तबाह हो चुकी थी। वो समझ गए कि शुबुक का रास्ता जो साफ था ये सुल्तान अयूबी की चाल थी। उन्होंने बगैर देखे कह दिया कि कर्ज से शुबुक तक उनकी रसद का रास्ता महफूज नहीं। चुनांचे उन्होंने शुबुक का मुहासरा मुलतवी कर दिया। रसद के बगैर मुहासरा मुमकिन था और जब उन्हें इत्तला मिली कि गुज़िश्ता रात उस फौज की भी रसद तबाह हो गई जो सुल्तान अयूबी की फौज पर सामने से हमला करने के लिए गई थी, तो उन्होंने अपने तमाम तर जंगी मंसूबे पर नजरसानी करने का फैसला कर लिया। उन्हें कहीं भी सुल्तान अयूबी की फौज नजर नहीं आ रही थी। उन्हें जासूस ये भी नहीं बता सकते थे कि मुसलमानों की फौज का इज्तिमा कहाँ है। दरअसल इज्तिमा कहीं भी नहीं था। सुल्तान अयूबी को इत्तला मिली कि सलेबियों ने दोनों मुहाजों पर पेशकदमी रोक दी है, तो उसने अपने कमांडरों को बुलाकर कहा, सलेबियों ने जंग मुलतवी कर दी है, लेकिन हमारी जंग जारी है। वे दोनों फौजों के आमने सामने के तसादुम को जंग कहते हैं। मैं छापों और शुभखोरों को जंग कहता हूं। अब छापामारों को सरगम रखो। सलेबी दोनों तरफ से पीछे हट रहे हैं। उन्हें इत्मीनान से पीछे हटने ना दो। इंतहाई अकब पर पहलू पर शबखून मारो और गायब हो जाओ। सलेबी आपको अपने सामने लाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको उस मैदान में उनके सामने ले जाऊंगा जो आपकी मर्जी का होगा और जहां की रेत भी आपकी मदद करेगी। सुल्तान अयूबी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने अमले और मुहाफिज दस्ते के साथ खाना बदोश था। किसी एक जगह न ठहरने के बावजूद मालूम होता था जैसे हर जगह मौजूद है। मिस्र में सुल्तान अयूबी का भाई तकीउद्दीन सलीबियों के दूसरे मुहाज पर हमलावर हो रहा था। ये मिस्र का जुनूब मगरिबी इलाका था, जहां के डरावने टीलों के अंदर फिरौनों के हौलकनाक खंडरात में हजरत ईसा आसमान से वापस आने वाले थे। तमाम तर इलाका एक नए अकीदे का परोकार हो गया था। जो मिरात की शाम थी, जायरीन का हुजूम खंडरों के गारनुमा दरवाजे में दाखिल हो रहा था। अंदर पड़े कमरे में पुर इसराज आवाजें गूंज रही थी। लोगों को दीवार पर गुनहगार और नेवकार जाते नजर आ रहे थे। वहां वही समा था जो हर जुमेरात के रोज हुआ करता था। अचानक उस पुर इसरार मुकद्दस इंसान की आवाज खामोश हो गई, जिसके मुतालिक मशहूर था कि गुनहगारों को नजर नहीं आता। उसकी बजाय एक और आवाज सुनाई दी, गुमराह इंसानों, आज की रात घरों को ना जाना। कल सुबह तुम पर वो राज फाश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब हो। यहां से फौरन बाहर निकल जाओ। हजरत ईसा तशरीफ ला रहे हैं। इस खंडर से दूर जाकर सो जाओ। बड़े कमरे में हैरतज़दा लोगों को दीवार पर जो चमकते हुए सितारे नजर आते थे, वे मानन पड़ गए। उस वक्त उन सितारों में से हसीन लड़कियां और खबरू मर्द हंसते खेलते गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कि फौजी किस्म के कुछ आदमी उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे। कहीं से चीखें भी सुनाई दे रही थी। बादल गरजते थे, वे भी खामोश हो गए। लोगों के लिए ये जगह मुकद्दस थी। वे खौफजदा होके बाहर भागे और खंडर खाली हो गया। ये इनकलाब तकीउद्दीन और अली बिन सुफियान लाए थे। उनके साथ फौज की वही नफरी थी जो तकीउद्दीन ने अपने हुक्म में बताई थी। ये दस्ते शाम के बाद टीलों वाले इलाके के करीब पहुंच गए थे। उनकी रहनुमाई शाहजहां कर रही थी, जो घोड़े पर सवार थी। वो उनके
جمعرات کی شام وہاں لے گئی تھی، کیونکہ اسی روز وہاں میلہ لگتا تھا اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ فوج کے بڑے حصے کو، جس میں 500 گھوڑ سوار تھے، 200 چتر سوار اور 500 پیادے تھے، اس علاقے سے ذرا دور رکھا گیا تھا۔ انہیں نہتے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا تھا کہ ذمہ یہ فرض تھا کہ سوڈان کی سرحد پر نظر رکھے، چونکہ کھنڈروں کے اندر کی تقریب کاری صلیبیوں اور سوڈانیوں کی پشت پناہی پر ہو رہی تھی، اس لیے یہ خطرہ تھا کہ وہاں فوجی کارروائی کی گئی تو سوڈانی حملہ کر دیں گے۔ تقی الدین نے اس علاقے کے قریب کے سرحدی دستے کے، جو سرحد کے حفاظت کے لیے وہیں رہتے تھے، قریب بلا کر اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ 200 گھوڑ سوار جو تقی الدین کے ساتھ دمشق سے آئے تھے، وہ وہاں کے چنے ہوئے اور دیوانگی کی حد تک دلیر تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی ان کی خصوصی کمال تھا۔ پیادے سپاہیوں میں سلطان ایوبی کے اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے چھاپا مار بھی تھے۔ انہیں ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ انتہائی دشوار ٹیلوں اور درختوں پر حیران کن رفتار سے چڑھتے اور اتر سکتے تھے۔ چند گز پھیلی ہوئی آنکھ سے گزر کر جانا ان کا معمول تھا۔ ان چھاپا مار جانبازوں کو اس وقت کھنڈور کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے۔ وہاں تک انہیں شارجہ لے گئی تھی۔ علی بن سفیان ان کے ساتھ تھا۔ تیز رفتار قاصد بھی تھے تاکہ پیغام رسانی میں تاخیر نہ ہو۔ کھنڈر کے دروازے کے باہر 2 آدمی کھڑے اندر جانے والوں کو 3 کھجوریں کھلا رہے تھے۔ دروازے کے اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے سے لوگ گزر کر اندر روشن کمرے میں جاتے تھے۔ باہر صرف ایک مشال جل رہی تھی جس کی روشنی معمولی تھی۔ 6 آدمی جن کے سر چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے زائرین کے ساتھ دروازے تک گئے اور ہجوم سے ہٹ کر کھجورے کھلانے والوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ سامنے سے گزرے، لیکن وہ سن ہو کر رہ گئے کیونکہ ان کی پیٹھوں پر کھنجروں کی نوک رکھ دی گئی تھی۔ یہ 6 آدمی چھاپا مار تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کے پیچھے ہو کر کھنجر ان کی پیٹھوں سے لگا کر آہستہ سے کانوں میں کہا، زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے باہر چلے جاؤ، تم سب فوج کے گھیرے میں ہو۔ کھجورے کھلانے اور پانی پلانے والے آدمی ذرا سی بھی مزاحمت کے بغیر باہر نکل گئے۔ چھاپا ماروں نے کھنجورے اس طرح چونگوں میں چھپا لیے کہ لوگوں میں سے کوئی نہ دیکھ سکا۔ یہ 4 آدمی جو ہی باہر کو آئے، وہاں 10-12 چھاپا مار دیہاتیوں کے لباس میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ان 4 کو گھیر لیا اور دھکیلتے ہوئے دور لے گئے۔ وہاں انہیں رسیوں سے باندھ لیا گیا۔ 6 چھاپا مار جو کھجوروں اور پانی کے مشکیزے کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے اندر جانے والوں لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ کھجوروں اور پانی کے بغیر اندر جاؤ، کیونکہ اندر سے نیا حکم آیا ہے۔ سیدھے سادے دیہاتی اندر جاتے رہے۔ ان کے ساتھ اب چھاپا مار بھی اندر جا رہے تھے اور مشالیں بھی اندر جا رہی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ مشالیں کیوں لے جائی جا رہی ہے۔ کم و بیش 50 مشالیں اور 200 چھاپا مار اندر چلے گئے۔ وہ روشن کمرے میں نہ گئے بلکہ ان تاریک راستوں اور غلام گردشوں میں چلے گئے جن میں باہر کے لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ ان میں سے بعض کے پاس کھنجر اور کھنجر نما تلواریں تھی اور بعض کے پاس چھوٹی سی کمانیں۔ اس دروازے سے بھی جس سے لوگ باہر نکلتے تھے چھاپا مار داخل ہو گئے۔ وہ ہدایت کے مطابق تاریک بھول بھلیا میں جا رہے تھے۔ تقی الدین کے 200 گھڑ سوار آگے گئے اور انہوں نے پورے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ پیادہ دستہ بھی تھا جس کے سپاہیوں نے اندر سے نکلنے والوں کو روک کر ایک طرف اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چھاپا مار مشال برداروں کے ساتھ اندر گئے تو انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی کے پیٹ میں چلے گئے ہوں۔ اندر کے راستے اور کمرے اتڑیا کے مانند تھے۔ یہ راستے
انہیں ایک ایسے طلسم میں لے گئے جسے دیکھ کر چھاپامار بدک کر رک گئے۔ یہ ایک بہت کشادہ کمرہ تھا جس کی چھت اونچی تھی۔ اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بھیڑیوں کی طرح تھے، بعض تھے انسان، لیکن وہ اس قدر بدصورت اور بھیانک چہرے والے تھے کہ دیکھ کر ڈر آتا تھا۔ وہ جن اور بھوت لگتے تھے، اور ان کے درمیان خوبصورت اور جوان لڑکیاں بھڑکیلی اور چمکیلی کپڑے پہنے ہنس کھیل رہی تھی، اور دیوار کے ساتھ چند ایک خوبصورت لڑکیاں اور خبرو مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ ادھر چھت سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے، کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ دوسری طرف آنکھوں کو حیران کر دینے والی روشنی جلتی اور بجھتی تھی۔ اگر چھاپا ماروں کو یہ یقین نہ دلایا گیا ہوتا کہ کھنڈروں کے اندر جو کوئی بھی ہے اور جس حلیے میں بھی ہے وہ انسان ہوگا اور اندر کوئی بدروح روح یا بھوت نہیں، تو چھاپا مار وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہاں خوبصورت لڑکیاں اور خبرو مرد تھے، وہ بھی ڈراونے لگتے تھے۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جب مشال بردار چھاپا ماروں کو دیکھا تو انہیں ڈرانے کے لیے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے۔ جو آدمی بدصورت، چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہرے والے تھے، ان کی آواز زیادہ خوفناک تھی۔ اس دوران ایک دو آدمیوں نے شاید ڈر کر اپنے چہرے بے نقاب کر دیے۔ یہ بھیڑی کے چہرے تھے جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانوں کے چہرے نکلے۔ چھاپا ماروں نے سب کو گھیر کر پکڑ لیا اور سب کے نقاب اتار دیے۔ وہاں شراب بھی پڑی تھی۔ ان سب کو باہر لے گئے۔ کھنڈروں کے دوسرے حصوں کی تلاشی میں جو ایک تنگ سی سرنگ کے منہ میں منہ ڈال کر بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، گناہوں سے توبہ کرو، حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، اور ایسے کئی الفاظ تھے جو وہ بول رہا تھا۔ یہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتی تھی جہاں سے زائرین کو یہ پر اسرار ڈراونی اور خوبصورت مخلوق دکھا کر حیرت زدہ کیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپا ماروں کے ایک کمانڈر نے سرنگ میں منہ ڈال کر کہا کہ اے گمراہ لوگوں، آج رات گھروں میں نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بےتاب ہو۔ کھنڈرات کے اندر کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ کھنجروں اور تلواروں کے آگے سب اپنے کو پیش کرتے چلے گئے۔ چھاپا مار ان آدمیوں کی نشاندہی پر جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان جگہوں تک پہنچے جہاں بجلی کی طرح چمکنے والی روشنیوں کا انتظام تھا۔ ڈھکی چھپی جگہوں میں مشالیں جل رہی تھی۔ ان کے پیچھے لکڑی کے تختے تھے جن پر ابرق چپکایا ہوا تھا۔ ان تختوں کے زوائے بدلتے تھے تو ابرق کی چمک لوگوں کی آنکھوں میں پڑتی تو چنگیاں دیتی تھی۔ کمرہ تاریک کرنے کے لیے مشالوں کو پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ بادل گرجنے کی آوازیں دھات کی چادر کو جھٹکا دے کر پیدا کی جاتی تھی۔ پردوں پر جگہ جگہ ابرق کے ٹکڑے چپکا دیے گئے تھے جن پر روشنی پڑتی تو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ اس طرف پردوں کا رنگ ایسا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کپڑا ہے، وہ اسے پھٹی ہوئی دیوار سمجھتے تھے۔ عقل و ہوش والے انسان کے لیے یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ بے شک یہ روشنیوں کے خاص انتظام کا جادو تھا جو لوگوں کو مشہور کر لیتا تھا، لیکن اندر جو جاتا تھا اس کی عقل و ہوش پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اندر جاتے وقت دروازے پر جو 3 کھجوریں کھلائی جاتی تھی اور پانی پلایا جاتا تھا ان میں نشاور میں آمیزش ہوتی تھی۔ اس کا اثر فوراً ہوتا تھا۔ اس اثر کے تحت زائرین ذہن میں جو بھی تصویر بٹھائی جاتی تھی اور کانوں میں جو آوازیں ڈالی جاتی وہ اسے 100% صحیح اور حق سمجھ لیتے تھے۔ اسی نشے کا اثر تھا کہ لوگ باہر جا کر اندر آنے کی خواہش کرتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا
کہ یہ عقیدے کا اثر نہیں بلکہ اسے نشے کا اثر ہے جو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا جاتا ہے۔ کھجوروں کے انبار اور پانی کے مشکزے پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اندر پکڑ دکڑ اور تلاشی کا سلسلہ جاری تھا۔ باہر 200 سپاہیوں نے کھنڈر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف مشالوں کی روشنی تھی۔ فوج کا بڑا حصہ اور 2 سرحدی دستے سوڈان کی سرحد کے ساتھ ساتھ گم پھر رہے تھے۔ رات گزر گئی، سوڈان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا۔ کھنڈرات میں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ صبح کے اجالے نے اس علاقے کو روشن کیا تو وہاں ہراسا دیہاتیوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے۔ گھڑ سواروں نے گھیراؤ ڈال رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بیٹھا دیا گیا۔ ان کی تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان تھی۔ ایک طرف سے ایک جلوس آیا جسے فوجی ہانک کر لا رہے تھے۔ اس جلوس میں بھیڑوں اور چڑیوں کے چہرے والے انسان تھے۔ اس میں مکروہ اور بڑی بھیانک شکلوں والے انسان بھی تھے، اور اس جلوس میں وہ تمام مخلوق تھی جو لوگوں کو کھنڈر کے اندر دکھائی جاتی تھی، اور بتایا جاتا تھا کہ یہ آسمان سے ہے، جہاں یہ لوگ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ و جدل کے عادی تھے، یعنی یہ فوج تھے۔ اس جلوس سے الگ 10-12 لڑکیوں کو بھی لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کے ساتھ خبرو مرد تھے۔ ان دونوں کو لوگوں کے ہجوم کے سامنے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ لوگوں کو اپنے چہرے دکھاؤ۔ سب نے بھیڑیوں اور چڑیلوں کے مصنوعی چہرے اتار دیے۔ ان کے اندر سے اچھے بھلے انسانی چہرے نکل آئے۔ جو آدمی مکروہ اور بھیانک چہرے والے تھے وہ بھی مصنوعی چہرے تھے۔ یہ چہرے بھی اتار دیے گئے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان آدمیوں اور لڑکیوں کے قریب سے گزرتے جائے اور انہیں پہچان لے۔ لوگ تو اس پر حیران ہو گئے کہ یہ آسمان کی مخلوق نہیں، اسی زمین کے انسان ہیں۔ لوگوں نے قریب سے دیکھا تو ان آدمیوں سے بہت سے پہچانے گئے۔ وہ اسی علاقے کے باشندے تھے۔ لڑکیاں بھی پہچان لی گئی۔ ان میں زیادہ تر اسی علاقے کے رہنے والی تھی۔ 3-4 یہودی تھی جنہیں صلیبی اسی مقصد کے لیے لائے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ چکے تو ان مجرموں کو سامنے لایا گیا جنہوں نے یہ طلسماتی اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میں 6 صلیبی تھے جو مصر کے اس علاقے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے آدمی اس علاقے سے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ رات کو گرفتاری کے بعد ان سے اعتراف کرا لیا گیا تھا کہ انہوں نے 3-4 مسجدوں میں اپنے امام رکھ دیے تھے جو لوگوں کو غیر اسلامی نظریات کے معتقد بنا رہے تھے۔ اس گروہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قائل کر لیا جائے کہ فوج میں بھرتی نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گروہ اس مقصد سے کامیاب ہو چکا تھا۔ ان ترکیب کاروں نے یہ کامیابی حاصل کر لی تھی کہ اس علاقے کے لوگوں میں سوڈانیوں کی محبت پیدا کر دی تھی اور ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر ان کا مذہب تبدیل کر دیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ جا کر کھنڈر میں گھومے پھرے اور اس فریب کاری کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ اندر چلے گئے جہاں جگہ جگہ فوجی کھڑے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو کیسے کیسے طریقوں سے دھوکہ دیا جاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب لوگ اندر سے گھوم پھر کر آئے تو تقی الدین نے ان سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ کھجور اور پانی میں انہیں نشہ دیا جاتا رہا۔ اندر جو جنت اور جہنم تھا وہ اسی نشے کے زیر اثر نظر آتا تھا۔ میں ان مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کر مجھے آسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں کہ حضرت موسیٰ کہاں ہے اور مرا ہوا خلیفہ العزیز کہاں ہے۔ یہ سب فریب تھا۔ یہ وہ نشہ ہے جو حشیشین کا پیر استاد حسن بن صبا لوگوں کو پلا کر جنت دکھایا کرتا تھا۔ وہ تو ایک وقت میں چند ایک آدمیوں کو نشہ پلایا کرتا تھا، لیکن یہاں اسلام کے دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی
पूरी आबादी पर नशा तारी कर दिया। तकीउद्दीन ने लोगों को असलियत दिखाकर उन्हें बताया कि इब्तिदा में एक दुर्वेश की कहानी सुनाई गई थी जो मुसाफिरों को ऊंट और अशरफियां दिया करता है। ये महज बेबुनियाद कहानियां थी जो सरापा झूठ है। कहानियां सुनाने वालों को तुम्हारे दीन ईमान के दुश्मन बेदरक दौलत देते हैं। तकीउद्दीन ने इस फरेबकारी के तमाम पहलू बेनकाब किए और जब उसने मुजरिमों की असलियत को बेनकाब किया तो लोग खुशी में उठकर खड़े हुए और उन्होंने मुजरिमों पर हल्ला बोल दिया। उस वक्त लोगों का वह नशा उतर चुका था जो रात को उन्हें खजूर और पानी में दिया गया था। फौज ने हुजूम पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तमाम मुजरिमों और लड़कियों को जान से मारकर छोड़ा। तकीउद्दीन ने फौज को इस इलाके में फैला दिया और फौज की निगरानी में वहां एक तकरीबकारों के एजेंटों को गिरफ्तार किया और दूसरे ये कि मस्जिदों में काहिरा के आलिम मुतय्यन कर दिए जिन्होंने लोगों की मजहबी और अस्करी तालीम शुरू कर दी। फिरौनों के खंडरों को लोगों के हाथों मिस्मार कर दिया गया। तकीउद्दीन ने काहिरा जाकर पहला काम यह किया कि जर्रा और शाहजहां की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें शादी की इजाजत दे दी और दूसरे काम ये किए कि उसने फौज की मरकजी कमान को यह हुक्म दिया कि सूडान पर हमले की तैयारी की जाए। उसने खंडरों के मुहिम में देख लिया था कि पड़ोसी सूडानियों ने इतनी वसी इलाके को अपने असर में ले लिया था और ये असर शदीद जवाबी कार्रवाई के बगैर खत्म नहीं होगा। उस पर यह इंकशाफ भी हो चुका था कि सूडानी सलीबियों के आलाकार बने हुए हैं और बाकायदा हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। लिहाजा जरूरी समझा गया कि सूडान पर हमला किया जाए। इससे अगर सूडान का कुछ हिस्सा कब्जे में आए या ना आए, इतना जरूर होगा कि दुश्मन की तैयारियां दरहम बरहम हो जाएगी और उनका मंसूबा लंबे अरसे के लिए तबाह हो जाएगा। तकीउद्दीन को सुल्तान अय्यूबी की पुष्पनाही हासिल थी।